زینت الحیات الدنیا کوئی شک نہیں کہ انسان دی زندگی دا حسن، انسان دی زندگی دا جمال، انسان دی زندگی دی خوبصورتی اولاد دے نال ہوندی ہے، یہ کوئی شک نہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر یاد رکھ لو، اصل وارث اللہ رب العالمین دی پاک ذات ہے۔ کئی دنیا دے اندر ایسے لوگ آئے کہ جنہوں اللہ پاک نے 8 پتر عطا کیتے، 10 بیٹے عطا کیتے۔ بندے دا مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ اولاد مل گئی تو میرا سلسلہ نسب جاری ہو جائے گا، میرا نام چلتا رہے گا، میاں فلانے دی اولاد ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر اسائیں ویکھدے ہیں زمانے دے اندر اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد کیتا دنیا نو، لیکن دنیا تے انہاں لوگاں دے نام نہ چل سکے۔ حالانکہ اولاد لمن دے جڑے مقاصد ہوندے، منگن دے مقاصد ہوندے، رب تعالیٰ دی بارگاہ پاک وچ عرض کرنے دے مقاصد، یا اللہ اولاد دیویں گا نام چلدا رہے گا، اولاد دیویں گا بڑھاپے دا سہارا بن جائے گی، اولاد دیویں گا دعا منگدے رہن گے۔ لیکن بعض اوقات اولاد ہوندی ہے یہ مقاصد پورے نہیں ہوندے۔ اسی ویکھے زمانے دی اکھ دے اندر ایو جہ بھی منظر سامنے آئے کہ لوگ اولاد چھوڑ کے مرے لیکن نام نہ چل سکے، اولاد موجود رہی نام نہ چلے۔ میرے دوستو اگر اچھا نہ اولاد نے نہ چلایا تو نہ کی چلیا، اولاد آئی لیکن نام نہ چلے۔ اور اساں ایو جہ لوگ بھی ویکھن کہ جنہاں دی اولاد کوئی نہیں لیکن اللہ نے انہاں دے ناماں نو زندگی ایو جہی بخشی کہ 1000 سال بھی گزر گئے اج بھی زمانے تے انہاں دے نام چل دے پئے۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی اولاد نہیں تھی، حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد نہیں، نرینہ اولاد نہیں ہے داتا صاحب نہیں۔ مسلمانوں جدو بندہ اللہ دا بن جائے نا یقین منو اللہ کسے شے دا محتاج ہی نہیں رہے۔ بندے دا منگدے نا اولاد، اسی دا اسے واسطے منگدے ہیں نا، یا اللہ پتر ہوئے گا نا اولاد ہوئے گی نا تو نا قائم رہے گا، میرے مولا سلسلہ نسب چلتا رہے گا، میرے مولا بڑھاپے دا سہارا بنے گا۔ دعاواں میں یاد کرے گی، دنیا تو ٹر جاواں گے پیچھے نام لے کے دعا کریں گے، یا اللہ ساڈے ماں باپ ان سانو پالیا پوسیا جوان کیتا پروان چڑھایا، اچھے منصب پہ پہنچایا، اچھی تعلیم اور تربیت دلوائی، لیکن حضرات گرامی سب اولادیں تو یہ مقصد پورا نہیں کرتی، سب اولادیں تو اس وقت ان مقاصد پر پورا نہیں اترتی۔ اس لیے زکریا علیہ السلام نے جو میسیج دیا میرے مولا میں کلا نہ کریں کی مطلب اولاد میٹھا میوہ ہے دیوی ضرور، لیکن میرے مالک میں اولاد حاصل کر کے تیری بارگاہ میں تو پتر بن کے میں اے نہیں میرے ذہن وچ کہ یا اللہ میرا کوئی وارث نہیں، پتر ہوئے گا تے وارث ہوئے گا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، دوواں شکلاں وچ وارث تیری ذات ہے۔ اولاد ہووے مڑ بھی تو وارث ہے، جے نہ ہووے مڑ بھی تیری پاک ذات وارث ہے۔ سبحان اللہ کہہ لیں ذرا محبت سے۔ البتہ یہ ہے کہ زندگی کا حسن اللہ پاک نے اس میں رکھا ہے، زینت الحیات الدنیا، یہ تمہاری دنیا کی جو زندگی ہے اس کی زینت تمہاری اولاد ہے، تمہارے بیٹے اس کی زینت ہے۔ اور بندہ صبر کر لے تو اللہ اس کا اجر بہترین عطا کرتا ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ ساڈے بھائی نو ملک ذوالفقار صاحب نو اللہ دا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی زوجہ پاک ہے، مومنوں کی ماں ہے، ان کے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ۔ میں صحیح بخاری شریف سے آپ کو یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، پکی بات ہے، کہتی ہے کہ مجھے میرے شوہر سے بڑی محبت تھی، انتہائی درجے کی محبت تھی۔ مکہ المکرمہ کو مدینہ ہجرت کی تھی، مدینہ پاک آئے کہ چند دنوں تو بعد آپ نے شوہر کا انتقال ہو گیا، محبت بڑی شدید آئی، فرمانی ہے صبر بڑا مشکل آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی تھے میں صبر کیتا، صبر کیتا نا تے میں سنتی آمی کہ بندہ صبر کرے نا تو اللہ ہوتا بہتر اجر عطا کرتا ہے، اللہ اس کا بدل بڑا اچھا عطا کرتا ہے، جنہا اس کو بہتر ہوتا ہے۔
تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں سوچ دی آمی کہ اللہ میں نے اس کا بدل، میرا شوہر اتنا خوبصورت، اتنا پیارا اور اتنی محبت والا، اتنا پیار والا میرا شوہر اللہ نے میرے کو جدا کر لیا، میں صبر کر رہی ہوں، میں نے رب دا اجر دے گا، اللہ اس کا بدل دے گا۔ فرماتی ہیں کچھ دنوں تو بعد اللہ نے میں نے اس کا یہ بدل دیتا کہ میں سید المرسلین دی زوجہ بن گئی۔ سبحان اللہ، ابو سلمہ دی زوجہ ہومن دا میں نے شرف حاصل آئی۔ اور اس کے بعد جب میں صبر کیتا کہ میرے رب نے میں نے نبی تو جہاں سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ ہومن دا شرف عطا فرمایا۔ کروڑاں دی تعداد وچ، ارباں کھرباں دی تعداد وچ ساری دنیا قربان کر دیتی جائے، محمد دے قدماں دی نالین مبارک دی خاک دی برابری نہیں۔ محبت نالا کو سبحان۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا سکھ بچیاں دی دادیوں دیو کہہ گلوک سیانے، سکھ پترا دی دادی ہو دی کہہ گلوک سیانے، اے میوہ نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے، اے میوہ نبیاں بھی منگے او کر کر عذر بہانے۔ اور منگیا کیسے سنیے، زکریا علیہ السلام کی بات، حضرات گرامی قدر بی بی مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کردے ہیں مسجد اقصی شریف دے نال جڑی آبادی ہے حضرت سیدہ مریم کی کفالت خالوان آپ، اور آپ دے حصے میں چاہیے تو آپ کفالت کردے ہیں۔ ویکھ لو مالک دیا قدرتاں، محراب جتے آپ دا ٹھکانہ ہی نہیں اتھے بند کر کے تے آپ چلے جاتے ہیں تبلیغ واسطے اور کم کار واسطے، تعلیم واسطے، تربیت واسطے، بند کمرے میں بی بی مریم کو آگ رہائش دے کر وہاں پر مطلب سکون کرا کے آپ چلے جاتے تھے، اور او دا کوئی روشن دان کوئی نہیں، اس کمرے دا کوئی روشن دان نہیں تھا، کوئی ونڈو نہیں تھی، صرف ایک دروازہ تھا، لوہے دا آنی دروازہ، اس کو تالا لگاتے اور تالا لگا کر چلے جاتے، اس لیے کرتے کہ یہ بچی ہے چھوٹی 2 سال عمر ہے اس کی، کوئی جنگلی جانور اس کو تکلیف نہ دے، چلے جاتے۔ حضرات گرامی کچھ دنوں کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جب زکریا علیہ السلام واپس آئیں، دروازہ کھولیں تو اندر بے موسم کے پھل پڑے ہوں اور بی بی مریم ان پھلوں کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ 2 سال موسم ہوئے یا نہ ہوئے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے سنیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عنده رزقا۔ یہ کلہ ماں کا کلمہ کیا بتاتا ہے؟ جب بھی آپ داخل ہوتے محراب میں بی بی مریم کے پاس تو کیا پاتے؟ وجد عندہا رزقا، رزق پاتے، طرح طرح کا رزق، پھل، موسم بھی، موسم دے بھی اور بغیر موسم دے بھی پھل موجود ہوں دے سیدہ دے اگے، اور آپ انہاں پھلاں دے نال کھیل دے۔ بند کمرہ، تالا لگا ہوا مکان کو، کوئی ونڈو نہیں، کوئی روشن دان۔ ایک دن پوچھ لیا حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنیں، دینے پہ آئے تو اس طرح دیتا ہے، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم انا لک ھذا،
یہ بے موسم دے پھل بند کمرے دے اندر بند مکان دے اندر اس مکفل کمرے دے اندر کدھروں آ جاندے نے کوئی انٹری دا راہ کوئی نہیں کوئی داخلے دا راہ کوئی نہیں دروازہ میں بند کر کے جانا تالا لگا ہویا ہوندا ہے ونڈو کوئی نہیں روشن دان کوئی نہیں ایک کدھروں آندا ہے 2 سال عمر مسلمانوں حضرت بی بی مریم علیہ السلام دی تے آپ نے فرمایا خالو جان ہوا من عند اللہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب انہاں کیا خالو جان ہوا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا کہاں سے آتا تھا جنت سے آتا تھا داخل کیسے ہوتا تھا دروازے بند چھت بند ونڈو بند روشن دان کوئی نہیں ونڈو ہی کوئی نہیں نہ کہیں سے چھت پھاڑی ہوئی نظر آتی تھی نہیں کہیں سے کوئی سوراخ آتا تھا نظر کے جس سے داخل ہو بند کمرے میں پھل پہنچ جاتے تھے بے موسم کے یہ اس مالک کی قدرت ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں انہاں عرض کی تھی اللہ چاہے تے بے حساب رزق عطا فرما دیندا ہے حضرات دعاواں دے بھی ماحول بن جاندے نے جگہ تے وقت تے ماحول کریٹ ہو جاندے نے دعا منگن دا بھی ایک رنگ بندا ہے تے جدوں رنگ وچ منگی جائے دعا پھر قبولیت دا رنگ بھی نرالا ہو جاندا ہے قبولیت دا منظر بھی نرالا ہو جاندا ہے لوگوں حضرت زکریا علیہ السلام دے دل سوچ آیا دل و دماغ دے اندر سوچ آئی او زکریا عمر تیری 120 سال ہو گئی پھل تک کوئی نہیں موسم تک کوئی نہیں رہا اولاد بھی ایک پھل ہوندی ہے موسم تے اولاد والا ہون رہا کوئی نہیں لیکن اس پر کل منگ جنہیں اس بند کمرے وچ مریم نو بے موسم دے پھل دیتے ہوئے کوئی موسموں کا محتاج ہے وہ کوئی موسم دیکھتا ہے دیکھیں 18 سال بعد یا 19 سال بعد ملک ذوالفقار صاحب کو اللہ نے بچہ عطا فرمایا سمجھ آئی بیٹا عطا کیا تو وہ کوئی موسم دیکھتا ہے یا کوئی پھل دیکھتا ہے وہ کوئی وقت دیکھتا ہے اس کی مرضی ہے قادر مطلق ہے جب دینے پہ آتا ہے عطا فرمایا میاں صاحب فرمایا اکنا نو تو اکنے اتنے دیویں او بس بس کہن زبانوں اکنا نو تو اتنے دیویں بس بس کہن زبانوں اکنا نو تو اکنا دیویں او ترس دے گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں یَحَبُ لِمَنْ یَشَاءُ اِنَاسًا وَیَحَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّکُورَ جنہوں چاہے بیٹیاں دے وے جنہوں چاہے بیٹے دے وے او یُزَوِّجُوهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا تے جنہوں چاہے دونوں دے وے پتر بھی دے وے دھیاں بھی دے وے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا تے جنوں چاہے پانچ کر دے وے نہ بیٹا دے وے نہ بیٹیاں دے وے کیونکہ اصل وارث دی پاک ذات ہے لوگوں دعاواں دے ماحول بندے نے دعاواں دے رنگ بندے نے حضرت بی بی مریم دے حجرے دے اندر محراب دے اندر جنت دی کڑیا بی بی مریم دے کولوں جدوں بے موسم دے پھل زکریا علیہ السلام نے ویکھے تے دل تڑپ پیدا ہوئی میرے اللہ موسم تا میرا ہی کوئی نہیں رہا 120 سال عمر ہو گئی ہے کہ جس مریم نو تو بے موسم دے پھل اس بند کمرے وچ دے سکنے اگر جے میرا موسم بھی کوئی نہیں مینوں بھی بے موسم دا پھل پتر دے سکنا ہے اب دعا کہاں ہوگی سنیے قرآن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے هنالك دعا
جگہ تے کھڑے ہو کے بی بی مریم دے کول کھڑے ہو کے اسی مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا ہنالک زکریا ربہ، اس مقام تے اس جگہ تے کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے رب رو پکاریا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اب یہ جو جگہ ہیں نا، جگہ ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیں، دعا تو ہر جگہ اللہ سے مانگنی ہے نا، لیکن کعبۃ اللہ میں مانگے جانے والی دعا اور یہاں مانگے جانے والی دعا میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیوں فرق ہے؟ کہ مقام کا فرق ہے۔ بعض اوقات مانگنے والوں کے لیول میں فرق ہوتا ہے، بعض اوقات جگہ کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات زمانوں کا فرق ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حجرے سے باہر نکل کر دعا نہیں کی، حجرے کے اندر محراب میں بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی۔ کیوں کی؟ کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں بے موسم کے پھل اللہ عطا فرماتا ہے، اس لیے یہی دعا مانگنی چاہیے۔ سبحان مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، مدینہ شریف تسی جاؤ نا تے 7 مساجد ایک جگہ تے آندی، یعنی 7 تسی زیارت کیتی ہوئے گی، انہاں 7 یعنی 7 مساجد، ان مسجدوں میں ایک مسجد ہے فتح، مسجد الفتح، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک ہر ہفتے اس مسجد میں جا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ خاص کر اس مسجد میں، جی اس مسجد میں آپ خاص کر کیوں حاضر ہو کر دعا مانگتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ مسجد وہ مقام ہے جہاں پر اللہ پاک نے میرے کملی والے کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہنالک دعا زکریا، وہیں کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے رب سے بیٹا مانگا، مجھے نیک اولاد دے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب قبولیت کا رنگ دیکھیں، حضرات گرامی دعا منگی تے نالی دوگانا دنیت کر کے حضرت زکریا علیہ السلام اسے محراب دے اندر نماز دے اندر چلے گئے۔ لوگوں اللہ تعالیٰ نے انتظار کران دی زحمت ہی نہ دیتی، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام انتظار ہی نہ کرایا، نماز گئے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے فنادت الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسونا ونبیا من الصالحین۔ ابھی نماز میں گئے تو اللہ نے فرشتوں کی پوری جماعت بھیج دی، ایک فرشتہ نہیں، ملائکہ جمع کا لفظ ہے، پوری جماعت بھیجی، اور جماعت نے آ کر زکریا علیہ السلام کو نماز کے اندر مبارکباد عطا فرمائی، پیش کی مبارکباد، بشارت دی، ساتھ مبارک دی۔ اے اللہ کے نبی زکریا، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، لوگاں نو رب پتر دیندہ ہے تے نہ آپ رکھ دینے، تینو ایڈی وڈی بشارت ہے، پتر بھی دے رہے ہی، نام بھی آپ رکھ رہے ہیں۔ سبحان، نام بھی خود رکھا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے تیرا خدا، تجھے بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور نام بھی اللہ خود رکھا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اور کیا ہوگا؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ دے کلمے دی تصدیق کرنے والا ہوئے گا۔ لوگو اللہ دا کلمہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا کلمہ نے، قرآن نے آکھیا وَكَلِمَةً مِّنْهُ، اللہ
اللہ دا کلمہ سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جناب زکریا علیہ السلام نو پتر دی بشارت میرے رب عطا فرمائی او میرے زکریا تینو خوشخبری ہوگی اللہ تینو بیٹا دے گا اور بیٹا ایسا جدا نام بھی اللہ خود رکھنا پہ یحییٰ نام ہوئے گا مصدقاً بکلمۃ من اللہ اللہ دے کلمے دی تصدیق کرے گا بن باپ دے پیدا ہونے والے عیسیٰ دی تصدیق تیرا پتر یحییٰ کرے گا مصدقاً بکلمۃ من اللہ اور پھر کیا ہوگا وسیدن سردار ہوئے گا وحسورن پاک باز ہوئے گا ونبی من الصالحین نبی بن کے آئے گا سبحان اللہ پتر بھی دیتا نام بھی رکھ کے دیتا صفتہ بھی بیان کی دیا بیٹا ہوئے گا نام بھی آپ رکھ کے دیاں گا میرے زکریا تیرا پتر سردار بھی ہوئے گا تیرا پتر پاک باز بھی ہوئے گا اور تیرا بیٹا نبی بن کے بھی آئے گا مسلمانوں اللہ تعالیٰ دیا شانہ نے اللہ اکبر کدے بھی ہو دی رحمت نہ امید نہ ہویا جائے دیندہ بھی آپے لیندہ بھی آپے مال بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں جے لے لگے تے اللہ دی بارگاہ بندہ شکر کرے تے مڑ اجر بھی دیندہ ہے جے میں کہ کربلا دے میدان دے اندر ساری جھوک لٹا کے میرے نبی دے نواسے امام حسین نے سید الشہداء نے آخری دم تک اے نعرہ ماریا میرے مالکا میرے مالکا میرے مالکا اللہ اکبر پنجابی دا ایک شاعر کہتا ہے اللہ اکبر امام حسین نے سارا کنبہ قربان کرا کے اللہ دی رضا واسطے رب دے رات قربان کر کے تے نعرہ اے بھی ماریا پنجابی دا ایک شاعر آتا ہے اکبر و عباس دے کے وینا سید سید آریا تے آکھیا کی تیرا دتا تینو دتا تیرے اتوں باریا بندے کی کیا چیز ہے بندہ تو اپنی جان کا خود مالک نہیں ہے سمجھ آئی نا صبر کرنا اور پھر اس پہ شکر کرنا اور پھر مزے کی بات یہ ہے ہر اجر ہر نیکی کا ثواب لیمیٹڈ ہے اور جنت مقام ہے لیکن صبر کا کیا ثواب ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں صبر کا معنی پڑھیں کہ علماء لغت نے عربی لغت کے اندر صبر کا معنی کیا کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ صبر ہوتا ہے کڑوا پھل ایک پھل ہوتا ہے جس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور جب آپ اس کو زبان پہ رکھتے ہیں تو وہ کڑوا محسوس ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر میٹھی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے صبر موقع دے ہوتے نا یہ بڑا کڑوا ہوتا ہے 18 سال 19 سال بعد اللہ بچہ دے تے واپس لے لے اب اس کو برداشت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے نا بندے دن رات دعائیں کرتے ہیں مانگتے ہیں ہیلے وسیلے اللہ اکبر دے کے لے لے صبر کرنا موقع پہ بڑا کڑوا ہوتا ہے یہ کڑوا گھونٹ ہوتا ہے جو بھرنا پڑتا ہے لیکن اس کا اجر کیا ہے اس کی تاثیر کیا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صبر کرنے والی جماعت یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ اللہ اس کو جب اجر دے گا تو اس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہوگا سبحان اس کا حساب کتاب کوئی آخر میں آپ جب بچوں کے جنازے پڑھتے ہیں تو یقین جانے یہ جو بچے دنیا میں جاتے ہیں ایک حدیث اور بھی سماعت فرما رہے ہیں ملک ذوالفقار صاحب سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا لیا نا اب جنت میں اس کی کفالت کون کر رہا ہے ان دنیا کے ماں باپ سے بیٹا لے لیا تو جنت میں کن کے حوالے کیا صحیح حدیث میں آتا ہے جہاں دنیا میں
کسی کا چھوٹا بچہ یا بچی جب فوت ہو جاتے ہیں اور ان کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، جب جنت میں جاتے ہیں تو جنت میں دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان کے بیٹے اور بیٹے کی کفالت کن کے ذمہ سے لگائی جاتی ہے، سپرد کن کے کی جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھے؟ یہ ذوالفقار صاحب کا بیٹا آپ کن کے پاس ہے؟ اللہ کے خلیل کے پاس ہے، اور اماں ہاجرہ علیہ السلام کے، اور وہ جنت میں کفالت فرما رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ان کی ڈیوٹی کیوں لگائی؟ یہ بھی ایک بڑی پر لطف بات ہے۔ خلیل کو کیوں چنا کہ جن کے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں ان کی کفالت جنت میں میرا خلیل کرے؟ اور خلیل کی زوجہ، آپ کی بیویاں تو دو ہیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، لیکن یہاں کفالت کے لیے بی بی ہاجرہ کا انتخاب کیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے میری رضا کے لیے اپنے چھوٹے سے بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑا تھا، اور بی بی مریم خلیل چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور مریم جو تھی وہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پر دوڑتی رہی تھی، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر بچوں کی کفالت ان کے ذمہ لگا دی جن کو خلیل کہا جاتا ہے، جن کو حضرت ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ اگر میرے لیے تم نے اپنے بچے کی دکھ اور تکلیف برداشت کی تو میں سب بچوں کی کفالت جنت میں تمہارے سپرد کر دوں۔ سبحان۔ رات آپ جنازہ پڑھتے ہیں نا بچوں کا، ملک صاحب کے بیٹے کا بھی پڑھا، تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اب وہاں پر دعا دیکھیں، اللہم اجعلہ لنا فردا، یہ پہلا حصہ ہے دعا کا۔ یا اللہ اس بچے نو اسی جتنے مسلمان ہیں جنازے میں آئے کھلوتے ہیں ساڑھے واسطے آخرت دا ذخیرہ بنا، اللہ فرد بنا دے۔ فرد کسے کہتے ہیں؟ فرد اس کو کہتے ہیں جو آگے چل کر پیچھے آنے والوں کا راہ صاف کرے، پیچھے آنے والوں کے لیے راستے کشادہ کرے، ان کے لیے بندوبست اور انتظام کرے۔ چھوٹے بچوں کے جنازے کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا نہ کرو، اس لیے کہ ان چھوٹے معصوموں کے جو جنازے ہوتے ہیں یہ پڑھنے والوں کے لیے جنت کا باعث بن جاتے ہیں۔ اللہم اجعلہ لنا فردا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے فرد بنا دے۔ کیا مطلب؟ کہ آگے چل کر یہ ہمارا راہ ہموار کرے، ہمارے لیے راستے جنت کے آسان کرے۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا، اس کو ہمارے لیے قیامت کے دن اجر بنا دے اور ذخیرہ بنا دے۔ اور آخر میں تو حد مک گئی، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا۔ اب دیکھیے اکیلا شافع نہیں ہے، آگے مشفع کا لفظ نہیں ہے۔ شافع کا مطلب ہے شفاعت کرنے والا بنا دے، اور مشفع کا کیا مطلب ہے؟ اندا بنا کہ دی شفاعت قبول بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ، قبول اس کی شفاعت، مشفع اس کی شفاعت قبول بھی ہو تیرے دربار میں۔ حضرات گرامی، آپ جاتے بچے کا جنازہ پڑھنے ہیں تو اس کے لیے دعا مانگتے ہیں مناسب کی، مراتب کی، درجات کی، اور اپنے راہ صاف کرتے ہیں جنازہ مسلمان کے چھوٹے بچے کے جنازے پر۔ تو میرے بھائیوں مجھے آپ بتاؤ، اگر ایک چھوٹا بچہ اتنا خیر کا باعث بن سکتا ہے قیامت کے دن کہ جنہوں نے جنازہ پڑھا ان کے لیے بھی جنت، شفاعت کرنے والا، اور جس کی شفاعت قبول ہو وہ بن جائے، تو کسی اللہ کے ولی کا جنازہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو مجھے بتائیں رب اس کا کتنا فائدہ آپ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ کہہ لیں ذرا اونچی آواز سے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ احباب گرامی قدر، میں انہی لفظوں پر اس دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اللہ انہیں صبر دے اور اس صبر کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات آمین کہہ لیں اونچی آواز کے ساتھ آمین کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد کرے،
اللہ تعالیٰ خوشیاں دوبارہ عطا کرے اور ایسی خوشیاں عطا کرے جو دائمی ہوں، جو ہمیشہ کے لیے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہماری آج کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔